بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بحق محمد وآله الطاهرين. واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة. بے فضولی کی ادلہ صحت سے فارغ ہونے کے بعد کہ چونکہ مشہور نظریہ اور مشہور قول بے فضولی میں مشہور صحیح ہونا ہے، بے فضولی کا صحت پر اتفاق ہے، مگر بعض فقہا کے نزدیک جو کہ غیر مشہور قول ہے، بعض فقہا بطلان کی طرف گئے ہیں اور اس بطلان کے لیے دلیل کے طور پر بعض آیات قرآنی سے تمسک کیا ہے اور سنت سے بعض روایتیں، اسی طرح سے اجماع اور عقل، چار ادلہ سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہے بے فضولی ہمارے پاس درست نہیں ہے. واحتج للبطلان بالادلة الاربعہ، ادلہ اربعہ کے ذریعے سے بطلان کے لیے استدلال کیا گیا ہے. اما الکتاب فقوله تعالی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. اس آیت کے ذریعے سے جو تقریب استدلال ہے، طریقہ استدلال، ایک مفہوم وصف کے ذریعے سے، مفہوم حصر کے ذریعے سے اولاً، و ثانیاً مفہوم وصف کے ذریعے سے استدلال کیا گیا. مفہوم حصر لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل الاموال بالباطل یہ مستثنی منہ ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض، تجارہ عن تراض یہ مستثنی ہے. اور مفہوم حصر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بلے ہر وہ تجارت جو عن تراض نہ ہو، یعنی رضا سے نہ ہو، تو وہاں پر وہ اکل بالباطل میں شامل ہوتا ہے جو کہ مستثنی منہ ہے. خوب، تو جو وہ تجارت جو کہ جس میں رضا نہ ہو، یا اصلاً تجارت عن تراض نہ ہو، یعنی دو چیزیں ہیں. چونکہ مفہوم وصف او سیاق التحدید جو آ رہا ہے اس میں تجارت ہے لیکن متصف برضا نہیں ہے، ایک دفعہ اصلاً سرے سے ہی وہ تجارت نہیں ہے. جی ہاں، تو وہ اکل بالباطل میں شامل ہوتا ہے. لہٰذا شیخ فرماتے ہیں کہ دل بمفہوم الحصر، یعنی دل قوله تعالی بمفہوم الحصر او سیاق التحدید، بلے او بمفہوم سیاق التحدید، یعنی اس طریقے سے سیاق التحدید سے مراد جو ذیل آیت ہے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو ہے عن تراض، یہ عن تراض صفت ہے تجارت کے لیے، اور تجارت کو مقید کیا گیا ہے تراض کے ساتھ. تو یہ دوسرا طریقہ ہے استدلال کا جس کو ہم مفہوم وصف سے تعبیر کرتے ہیں اصول میں. دونوں طریقوں سے یہ آیت دلالت کرتی ہے کس بات کے اوپر؟ علی ان غیر التجارہ عن تراض، یہ اشارہ ہے مفہوم حصر کی طرف. جو تجارہ عن تراض ہے اس کے علاوہ، او التجارہ لا عن تراض، یا تجارت تو ہے لیکن اس میں وصف رضا نہیں پایا جاتا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ غیر مبیح لأکل مال الغیر، غیر کے مال کو کھانے کے لیے وہ چیز مبیح نہیں ہے. کیا چیز؟ یا اصلاً تجارت عن تراض ہے ہی نہیں سرے سے، یا تجارت تو ہے، یہ مفہوم وصف، یا تجارت تو ہے مگر عن تراض نہیں ہے، اس میں وصف رضا نہیں ہے، تو یہ مفہوم وصف ہے. تو غیر مبیح لأکل مال الغیر، وإن لحقها الرضا، اگرچہ رضا بعد میں ملحق ہو جائے فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ رضا مقرون نہیں ہے، رضا سابق نہیں ہے یا رضا مقرون نہیں ہے، لہٰذا یہ معاملہ بلے
جو ہوگا وہ اکل الاموال بالباطل میں داخل ہوگا. خوب ومن المعلوم، اب آ جائیں، اور یہ بات مسلم ہے کہ ان الفضولی غیر داخل فی المستثنی، فضولی مستثنی میں داخل نہیں ہے. یہ ہے، یہاں تک استدلال تمام ہو گیا. فضولی استثناء میں داخل نہیں ہے. استثناء کیا ہے مشائخنا؟ تجارہ عن تراض، یعنی تجارت تراض سے ہے، بھلے وہ تجارت جو تراض کے ساتھ ہو، بھلے اس میں فضولی داخل نہیں ہے، چونکہ فضولی جب تجارت کر رہا ہے تو وہ تجارہ عن تراض ہے ہی نہیں. جی ہاں، تجارہ عن تراض ہے ہی نہیں. یعنی اصلاً مفہوم حصر کی بنا پر معنی کس طرح سے کیا جائے گا؟ اصلاً معاملۃ الفضولی لیس تجارت عن تراض، اصلاً تجارہ عن تراض نہیں ہے، جو اوپر بیان کیا جو ہے غیر التجارہ عن تراض، تجارہ عن تراض کا غیر ہے. ایک یا تجارت تو ہے مگر جو ہے تراض رضا نہیں ہے، یہ مفہوم وصف کی بنا پر. تو بھلے تو جو معاملہ فضولی ہے، جو معاملہ فضولی ہے وہ معاملہ فضولی اصلاً تجارہ عن تراض کا غیر ہے، جو کہ مفہوم حصر. اور یہ کہاں داخل ہوگا؟ اکل الاموال بالباطل میں، تجارہ عن تراض میں داخل نہیں ہے. یا تجارت تو ہے لیکن عن تراض نہیں ہے، جو کہ مفہوم وصف ہے. تو حین المعاملہ، حین البیع، جب معاملہ کر رہا تھا فضولی، اس وقت مالک کی رضا موجود نہیں تھی. تو اس بنا پر مفہوم وصف کے ذریعے سے بھی استدلال کر سکتے ہیں معاملہ فضولی کے بطلان پر. لہذا عبارت میں دل بمفہوم الحصر یا سیاق تحدید کس بات پر؟ علی ان غیر التجارہ عن تراض، یہ اشارہ ہے مفہوم حصر کی طرف. یعنی تجارہ عن تراض کا غیر ہو، یا او تجارہ لا عن تراض، تجارت تو ہے لیکن رضا سے نہیں ہے، یہ مفہوم سیاق تحدید کی طرف اشارہ ہے. تو یہ تقریب استدلال ہے، اور یہ معلوم ہے کہ معاملہ فضولی مستثنی میں داخل نہیں ہے، یعنی تجارہ عن تراض میں داخل نہیں ہے، بھلے دونوں لحاظ سے، وصف کے اعتبار سے بھی یا حصر کے اعتبار سے بھی داخل نہیں ہے، بلکہ مستثنی منہ میں داخل ہے. جی ہاں، مستثنی منہ میں داخل ہے، چونکہ مفہوم حصر کی بنا پر تو قطعاً معلوم ہے کہ جو ہے یہ مستثنی منہ میں داخل ہے، مستثنی میں داخل نہیں ہے. اور سیاق تحدید کی بنا پر اگرچہ تجارت ہے مگر جو ہے رضا نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ باطل ہے اس اعتبار سے. ہو یہ ہے تقریب استدلال آیت کے ذریعے سے. مگر شیخ اعظم رحمہ اللہ اولاً جواب دیتے ہیں استثناء جو مفہوم حصر کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، ان دلالته دلالت قوله تعالی علی الحصر ممنوعۃ. بھلے اصلاً یہ جو جس آیت کے ذریعے سے مفہوم حصر کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، یہ حصر ہی ممنوع ہے، یعنی حصر پر دلالت کرنا ہی ممنوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے کہ مفہوم حصر کا استفادہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر اس مستثنی متصل ہو، منقطع نہ ہو. اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ لانقطاع الاستثناء کما هو ظاہر اللفظ وصریح المحکی عن جماعت من المفسرین. ظہور آیت بھی اسی میں ہے، اور ساتھ ساتھ اکثر مفسرین نے صراحت سے کہا کہ یہ استثناء جو تجارہ عن تراض کی استثناء ہے اکل الاموال بالباطل سے، یہ استثناء منقطع ہے. یعنی مثل جان القوم الا حمار کی طرح ہے، اصلاً وہ حمار داخل ہی نہیں قوم میں، یعنی تخصصاً خارج ہے. تخصیصاً خارج ہو تو مستثنی متصل کہا جاتا ہے. جہاں پر تخصصاً یعنی موضوعاً ہی خارج ہو مستثنی منہ سے، تو اس کو وہاں پر جو ہے مفہوم حصر کا فائدہ نہیں دیتا ہے. بھلے لہٰذا تجارہ عن تراض ایسا نہیں ہے کہ جو ہے سابقہ مستثنی منہ یعنی اکل الاموال بالباطل میں شامل تھا، وہاں سے ہم نے اللہ کے ذریعے سے استثناء کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تخصصاً خارج ہے. اسی کو تو کہا جاتا ہے مستثنی منقطع. خوب کما بھلے ضرورت
کیوں جو ہے مستثنی منقطع ہیں؟ خود مصنف بیان کرتے ہیں کہ ضرورت، یہ علت ہے مستثنی منقطع ہونے کے لیے انقطاع الاستثناء. کیوں؟ ضرورت عدم کون التجارہ عن تراض، تجارہ عن تراض نہیں ہے فردا من الباطل. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل جو کہ مستثنی منہ ہے، اس کا افراد میں سے نہیں ہے خارجا عن حکمہ، اور وہ خارج ہو وہ فرد عن حکمہ، عن حکم بلے باطل، یا جو ہے عن حکم المستثنى منہ، ایسا نہیں ہے. بلے عدم کون التجارہ عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حکمہ، ایسا نہیں ہے کہ تجارہ عن تراض فرد ہو مستثنی منہ کا، بلے اور اس کو اخراج کیا گیا ہو جس کو تخصیص کہا جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ تخصصاً موضوعاً خارج ہے، مستثنی منہ میں داخل ہے ہی نہیں. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اکرم العلماء الا جاہلاً، جاہلاً اصلاً علماء میں داخل نہیں ہے، تائیں کہ جو ہے ہم اس کو کہیں کہ مستثنی متصل ہے. بھلے خوب، لہذا یہ بات مسلم ہے کہ جہاں پر مستثنی منقطع ہو وہاں پر جو ہے مفہوم نہیں ہوتا ہے. یہاں تک تو شیخ نے بیان کیا، آخر کیوں نہیں ہوتا یہ پھر جو ہے اس میں مزید تأمل کی ضرورت ہے. جہاں مستثنی منقطع ہو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ گویا بلے مستثنی منقطع میں کأنہ بلے دو قضیے آپ کے سامنے ہیں، مثلا دو قضیے آپ کے سامنے ہیں، یعنی قضیہ اولا میں مستثنی منہ کا ذکر ہے، قضیہ ثانی جو استثناء کی صورت میں اس کا کوئی تعلق نہیں سابقہ اس کے ساتھ، نفی ہے اس بات صورت میں. مثلا جان العلماء الا زید الا الجہلاء، بلے الا الجہلاء جب اگر آپ کہتے ہیں تو جو ہے یعنی یہ دو قضیوں کے حکم ہیں، جان العلماء ولم یجی الجہلاء، تو لم یجی الجہلاء کا کوئی ربط نہیں ہے جان العلماء کے ساتھ، تائیں کہ مثلا ایک کا بلے یعنی مفہوم ثابت ہو دوسرے کے لیے، ایسا نہیں ہے. یعنی جان العلماء کا کوئی تعلق نہیں ہے لم یجی الجہلاء کے ساتھ. مثلا اگر یوں کہا جائے، مثلا آسان مثال، جان الکوفیون الا البصرین، مثلا میرے پاس کوفین آ گئے، علماء کوفین، بصرین نہیں آئے، تو اصلاً بصرہ والے اصلاً موضوعاً ہی خارج ہے علماء بلے بصرہ علماء کوفہ سے. یہ نہیں کہ ان میں شامل تھے، کوفہ والے بصرہ کے علماء میں شامل تھے وہاں سے ہم نے خارج کیا، نہیں، یہاں پر الگ الگ مقصود ہے. تو جان الکوفیون یہ ایک الگ قضیہ ہے، ولم یجی البصریون، تو اس یہ کأنہ دو قضیوں کے حکم میں ہے، یعنی مستثنی منقطع کأنہ تحلیلاً مقام تحلیل میں دو قضیوں کے حکم رکھتی ہے یہ مستثنی بلے منقطع، اور وہ دونوں قضیے آپس میں ربط نہیں ہے کہ جو ہے بلے ایک کا اس بات دوسرے کی نفی ہو، بلے یا دوسرے کے لیے اس بات ایک کی نفی ہو، ایسا نہیں ہے، مفہوم اس طرح سے نہیں ہے. جس طریقے سے مستثنی متصل میں چونکہ ایک ہی قضیہ ہے حقیقت میں، جان العلماء الا زید العالم، میرے پاس علماء آئے مگر زید جو کہ عالم ہے وہ نہیں آیا، تو یہاں پر چونکہ قضیہ ایک ہی ہے، زید کوئی الگ نہیں ہے، وہی علماء میں سے ہی شمار ہے، اور بلے اسی خاندان میں سے ہی ہے، اسی قوم میں سے ہی ہے، تو یہاں پر دو قضیوں کا بلے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے مستثنی متصل میں. لہذا اثبات متقدم موجب بلے اثبات نفی متاخر مستثنی یا نفی مستثنی بلے اثبات متقدم بنتا ہے. یہ استثناء متصل میں ہے، اما بلے منقطع میں نہیں ہے. خوب، یہ جواب شیخ اعظم رحمہ اللہ کا مفہوم حصر کے ذریعے سے جو استدلال کیا ہے، اس طریقے سے شیخ نے جواب دیا ہے. ثانیاً جو سیاق تحدید کہا، یعنی سیاق تحدید جو کہ مفہوم وصف جو کہ تجارت کو مقید کیا گیا ہے تراض سے، اور بیع فضولی تجارت تو ہے اس بنا پر مگر تراض نہیں ہے، بھلے وہاں پر رضا نہیں ہے، تراض یعنی رضائے مالک نہیں ہے. یہ دوسرا طریقہ استدلال ہے جنہوں نے بطلان فضولی پر استدلال کیا ہے. خوب، سابقہ اس میں بیان ہوا کہ جو ہے مفہوم حصر کی بنا پر فضولی اصلاً تجارت عن تراض نہیں ہے، سرے سے تجارہ عن تراض نہیں ہے بھلے مجموعی طور پر. اما یہاں پر تجارت تو ہے مفہوم وصف کی بنا پر لیکن رضا نہیں پائی جاتی ہے. بھلے شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ اولاً
وأما سیاق التحدید الموجب لثبوت مفہوم القید، سیاق تحدید جو کہ مفہوم وصف سے ہم تعبیر کرتے ہیں، جو کہ موجب ہے لثبوت مفہوم القید، بھلے قید کے مفہوم کے ثبوت کے لیے، یعنی ان تراض یعنی کے لیے مفہوم ہے، جہاں پر تراض نہیں ہے وہ ختم، یعنی وہ تجارت ہے ہی نہیں. بھلے یہ جو مفہوم ہے، اولاً پہلا اشکال شیخ اعظم کا یہ ہے کہ فہوا مع تسلیم ہی، اولاً ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ علم اصول میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ مفہوم وصف کا انہو بھلے اولاً نہیں ہے، مگر بھلے انتہائی ضعیف مفہوم شمار ہوتا ہے مفہوم وصف. بھلے یعنی مفہوم وصف مشہور کے نزدیک ثابت نہیں ہے. کیوں ثابت نہیں ہے؟ اس بات الشیء نفی ما عدا کا موجب نہیں بنتا ہے. بھلے کسی شے کے لیے اگر ہم کوئی صفت ثابت کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے دوسروں کے پاس یہ صفت نہیں ہے. بھلے اس بات الشیء لا ينفی ما عدا، بھلے اسی لیے مفہوم وصف کے قائل نہیں ہے. اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ مع تسلیم ہی، تسلیم کرنے کے ساتھ، اولا میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، یہ پہلا اشکال ہے. دوسرا مفہوم وہاں ہوتا کہا مفہوم وصف میں اصول میں مخصوص بما اذا لم يكن للقید فائدۃ اخرى، مفہوم کے علاوہ اس وصف کے لیے کوئی اور فائدہ نہ ہو، کوئی بھی فائدہ نہ ہو، تو وہاں پر ہم نے کہا کہ یہاں اس کے لیے مفہوم ہوتا ہے. بھلے وَإِلَّا تاکہ یہ وصف لغو نہ ہو، لغویت سے بچانے کے لیے، چونکہ کوئی اور معنی بھی نہیں بنتا ہے، تو ہم مفہوم کے قائل ہوتے تھے. اب جہاں پر مفہوم کے علاوہ دیگر کوئی اگر فائدہ ہے اس وصف کے لیے تو پھر ہم مفہوم کے قائل نہیں ہوتے ہیں. مثلا ایک مثال دیتے ہیں کہ جہاں پر مفہوم کے علاوہ کوئی اور فائدہ ہمارے پاس ہے، مثلا ککون الوصف واردا مورد الغالب، فرد غالب بیان کرنے کے لیے وصف آیا ہے، یہ ایک فائدہ ہے. وصف کے فوائد میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ فرد غالب کو بیان کرنا مقصود ہے، نہیں کہ جو ہے بھلے مفہوم کو ثابت کرنا. کما فی ما نحن فی وفی قولہ تعالی کما فی ما نحن فی، جو کہ مورد بحث میں فضولی میں. بھلے وفی قولہ تعالی، بھلے کما فی ما نحن فی، جو کہ اسی آیت میں. بھلے چونکہ عموماً تجارت رضا سے خالی نہیں ہوتی ہے، عموماً یہ ما نحن فی کی طرف اشارہ ہے، عموماً تجارت رضا سے خالی نہیں ہوتی ہے. وفی قولہ تعالی، مورد غالب یعنی عموماً جو ہمارا مسئلہ ہے ما نحن فی میں جو معاملہ انجام دیتے ہیں، اور آیت میں بھی جو وصف کا تذکرہ ہے، وہ جو ہے چونکہ عادتاً تجارتیں رضا کے ساتھ ہوتی ہیں، رضا المالکین کے ساتھ ہوتی ہیں. تو فضولی چونکہ بدون رضا جو معاملات ہیں وہ اقل ہیں، بدون رضا معاملہ انجام پائے بعد میں رضائے مالک لاحق ہو، تو یہ فرد اقل ہیں بالنسبہ عام تجارت جو کہ عادتاً ہوتی ہے رضائے مالک کے ساتھ ہوتی ہے. تو اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ کما فی ما نحن فی، جو آیا ہے قول خدا میں، جو اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ وصف ہے تجارت کے لیے مفہوم ہے، بھلے اس کے لیے مفہوم ہونا چاہیے، تو شیخ کہتے ہیں کہ جو ہے مفہوم ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اور فائدہ ہمارے پاس موجود ہے. وہ کون سا فائدہ؟ غالباً تجارتیں جو ہے رضا کے ساتھ ہوتی ہیں، فرد غالب بیان کرنے کے لیے یہاں وصف آیا ہے ایک. اور دوسری مثال وفی قولہ تعالی وربائبکم اللاتی فی حجورکم، تو یہ ربیبہ جو ہے اللاتی، یہ وصف ہے، فی حجورکم، اللاتی فی حجورکم وصف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ربیبہ جو ہے باپ کے بھلے کیا ہے جس کے ساتھ ربیبہ کی جو ہے ماں نے شادی کی ہے، اس کی گود میں اگر نہ پلی ہو تو اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، جو اس کی گود میں پلی بڑی ہو اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے. بھلے ایسا نہیں ہے، بھلے ایسا نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، ربیبہ ہر حال میں حرام ہے. وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یعنی خصوصیت ان ربائب کے لیے نہیں کہ جو حجور میں جو ہے گودوں میں پلتی ہیں، بھلے اگر گود میں نہ پلے بغیر کسی اور کے پاس جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہو، اور جو گود میں پلی بڑی ہو وہ حلال، وہ بھلے وہ حرام ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ فرد غالب بیان کرنے کے لیے کہ عموماً یہ ربیبہ اپنے ماں کے ساتھ ہوتی ہے اور جس کے ساتھ شادی کرتی ہے اسی کی گود میں جو ہے پلی بڑی ہوتی ہے، تو اسی لیے جو ہے یہ کہا گیا ہے. خوب یہ جو ہے دوسرا جواب، وہ پہلا جواب اصلاً مفہوم وصف قابل قبول نہیں ہے،
وثانیاً مفہوم کا ہم وہاں قائل ہوتے ہیں جہاں پر کوئی اور فائدہ نہ ہو اس وصف کے لیے، اور وہ حالانکہ جو ہے ما نحن فی میں جو کہ آئے تجارتاً عن تراض میں جو ہے فرد غالب بیان کرنے کے لیے یہ وصف بیان ہوا ہے، جیسے کہ دوسری مثال بھی بیان ہو گئی۔ مع کأنہ، یہ تیسرا جواب ہو سکتا ہے مصنف کی طرف سے کہ ما احتمال ان یکون عن تراض خبرا بعد خبر لتکونوا، ممکن ہے یہ تجارتاً کیا ہے نحوی اعتبار سے اسم ہو تکونو کے لیے، اور تکونو تامہ ہو، ہاں ناقص نہ ہو، یعنی تکونو تجارتن اس طریقے سے تامہ ہو، اور عن ترازن خبر ثانی ہو۔ بھلے جی ہاں خبراً، بھلے عفواً تجارتاً جو ہے کیا ہے خبر اول ہو، عن ترازن خبر ثانی ہو، اس بنا پر کہ جو ہے تکونو کو اگر ہم ناقصہ مانیں، خبراً بعد خبر لتکونو علی قراءۃ نصب التجارہ، بھلے نصب تجارہ کی بنا پر کیا ہے تجارتاً خبر اول ہے، بھلے اور عن تراضن خبر ثانی ہے تکونو کے لیے، اس بنا پر یہ خبر اول اور خبر ثانی ہے، وصف نہیں ہے، تعین کہ آپ وصف کے مفہوم کے ذریعے سے آپ استدلال کرو گے، نہیں وصف نہیں، خبر ثانی ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ چونکہ تطبیق میں کروں گا آخر تک، لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں وصف ہو وہاں پر رضا کا مقارن ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم وصف مانیں تو تجارت رضا کے ساتھ ہو، یہ مقارنت کا فائدہ دیتا ہے۔ خبر بعد خبر جو کہ مصنف کا دعویٰ ہے کہ اگر ہم خبر بعد خبر لے لیں تو یہ درست ہے قراءت نصب کی بنا پر، تو اس میں کیا فائدہ ہے مصنف کا؟ اس لیے کہ خبر بعد خبر میں رضا کا مقرون ہونا ضروری نہیں ہے، تجارت پہلے واقع ہو بعد میں رضا لاحق ہو تو بھی درست ہے، جیسا کہ بے فضولی میں ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے شیخ کہتا ہے کہ خبراً بعد خبر، لا قیداً لہا، تجارت کے لیے قید نہ ہو، وصف نہ ہو، بلکہ خبر ثانی ہو تکونو کے لیے۔ اگرچہ بین قوسین کہتے ہیں کہ جو ہے وَإِن كَانَ غَلَبَةُ تَوْصِيفِ النَّكِرَةِ تُؤَيِّدُ تقید، اگرچہ بھلے نکرہ عموماً وصف واقع ہوتا ہے، غالباً وصف واقع ہوتا ہے، اور غالباً نکرہ کا وصف ہونا کیا ہے ایک مؤید ہے کہ یہاں پر جو ہے انتراز قید ہے تجارت کے لیے، وصف ہے تجارت کے لیے، خبر بعد خبر نہیں ہے، یہ بین قوسین کی عبارت ہے۔ خوب علی کل حال اگر ہم خبر بعد خبر مانے تو فیکون المعنی، معنی کس طرح سے ہوگا؟ الا ان یکون سبب الاکل تجارتاً وتکون عن تراض، تجارتاً ایک خبر اور تراض ایک خبر، یہ خبر بعد خبر ہے، لیکن خبر بعد خبر میں نحو میں چونکہ دو باتیں ہیں، چونکہ ایک ہی مبتدا کے لیے دو خبریں آ سکتی ہیں، تین خبریں آ سکتی ہیں، متعدد اخبار آ سکتی ہیں، یہ مسلم ہے، لیکن ان خبروں میں جیسا کہ ابن مالک نے سیوطی میں باب ہے مبتدا خبر میں اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ جہاں پر خبر بعد خبر ہو ایک دفعہ لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے یہ دونوں خبریں مستقل ہیں، جیسا کہ زید عالم شاعر کاتب، تو زید کے بعد عالم خبر ہے، شاعر خبر ہے، یہ عالم اور شاعر بھلے دونوں لفظ کے اعتبار سے بھی مستقل ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی مستقل ہے، ایسا نہیں ہے کہ عالم شاعری پر موقوف اور شاعری علم پر بھلے عالم کے ساتھ مربوط ہو، ایسا نہیں ہے، بھلے لہٰذا یہ دونوں خبریں مستقل ہیں من حیث المعنی و من حیث اللفظ۔ ایک دفعہ دو خبریں تو ہیں لفظ کے اعتبار سے لفظاً مستقل ہیں دو خبر، لیکن من حیث المعنی وہ دونوں مستقل نہیں ہیں۔ مثلا اس کی مثال مشہور مثال یہ ہے کہ الرمان حلو حامض، الرمان حلو حامض، بھلے رمان حلو حامض لفظ میں الگ الگ خبریں ہیں، لیکن من حیث المعنی ایسا نہیں ہے کہ رمان 100% حلو بھی ہے اور 100% جو ہے حامض بھی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں مخلوط ہے، مکس ہے، تو من حیث المعنی مجتمع ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو خبراً عن بعد خبر سے مراد زید عالم شاعر کی طرح نہیں ہے کہ صرف تجارت ہو تو بھی جو ہے یہ بھلے عقل مال سبب عقل مال متحقق ہوتا ہے صرف تجارت کی وجہ سے، یعنی ترازی نہ ہو تو بھی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی قسم اول جو خبر متعدد ہونے کی دو قسمیں بیان ہو گئی، ایک وہ تعدد ہے کہ جس میں لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے مستقل ہے، ایک وہ جو دوسری قسم جو رمان حلو حامض۔ تو یہ جو ہماری بحث ہے کہ یہ جو خبر عن بعد خبر اس قسم ثانی کی طرف اشارہ ہے، یعنی دو خبریں تو ہیں ظاہراً لیکن واقع میں دونوں خبریں اکٹھی ہیں، دونوں خبریں جمع ہوں، یہ نہیں کہ جو ہے الگ الگ ہو،
ہر لحاظ سے، معنی کے اعتبار سے بھی، لفظ کے اعتبار سے بھی۔ وَإِلَّا مثلاً صرف تجارت کی اطلاق کی وجہ سے جو ہے اکل مال کا سبب متحقق ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ اکل مال کا جو سبب ہے وہ سبب ایک تجارت ہے اور دوسرا تراضی ہے، اور ان دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے، جس طرح سے حلو حامض کی طرح۔ لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ دونوں مقارن ہو یا رضا پہلے ہو، یہ نقطہ مہم ہے۔ یعنی اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ بھلے دونوں یعنی خبر بعد خبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے دونوں آن واحد میں ہی بھلے رضا مقرون ہو بھلے تجارت کے ساتھ یا متقدم ہو، ایسا نہیں ہے، بس دونوں موجود ہو، اما تقارنا او تأخر احدہما مثلا، حرج نہیں ہے، مقارنت شرط نہیں، جس طریقے سے وصف لینے کی صورت میں مقارنت شرط ہے، لیکن خبر بعد خبر میں مقارنت شرط نہیں ہے۔ تقدم تأخر مشکل نہیں ہے اس میں، تو یہ جو خبر عن بعد خبر مثل الرمان حلو حامض کی طرح ہے کہ دو خبریں ہیں ظاہراً، لیکن من حیث المصداق میں خارج میں دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے، لیکن جمع ہونے میں ضروری نہیں کہ مقارن ہو، ایک ساتھ ہی پائے جاتے ہوں، نہیں، ایک مقدم ایک مؤخر ممکن ہے۔ خوب، تو یہ شیخ اس طریقے سے شیخ اعظم نے استدلال کی اس بات کے اوپر، رد کیا ان کے جواب کو۔ ومن المعلوم، اب دیکھیں، ومن المعلوم ان السبب الموجب لحل الاكل في الفضول انما نشأ عن التراضی، قطعا سبب اکل لموجب حل الاكل في الفضولی، فضولی میں حل اکل حلال ہونے کے لیے جو سبب موجب بنا ہے وہ انما نشأ عن التراضی، تراضی سے، تراضی مالکین سے یہ سبب سامنے آتا ہے، لہذا صرف تجارت کی وجہ سے نہیں بلکہ تراضی بھی ساتھ ہو، فاذن دو چیزیں جمع ہوں تب جا کے یہ سبب عقل متحقق ہوتا ہے، لیکن ان دو چیزوں کا ہونے میں ضرور نہیں ہے کہ جو ہے وہ رضا جو ہے مقارن ہو بھلے اس تجارت کے ساتھ، بلکہ متاخر بھی ہو سکتی ہے، یہ مقصود ہے یہاں پر۔ مع، یہ ایک گویا کہ انہو ایک چوتھا جواب ہے مصنف کا کہ مع ان الخطاب لملاک الاموال، یہ جو قرآن میں خطاب ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم، یہ خطاب فضولی کے لیے نہیں ہے بلکہ لملاک الاموال، ملاک جمع مالک، مالک کی جمع، اموال کے جو مالک حضرات ہیں وہ مخاطب ہے کہ ایہا الملاک الاموال، اے اموال کے مالکو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں باطل مال نہیں کھاؤ، بلے باطل ذرائع سے مال کو نہیں کھاؤ۔ خوب، اب آ جائیں والتجارت فی الفضولی، اور فضولی میں جو تجارت ہے، فضولی جو تجارت کر رہا ہے، انما تصیر تجارت المالک، مالک کی تجارت کب ہوتی ہے؟ بعد الاجازت، جب مالک اجازت دیتا ہے تب جا کے وہ تجارت المالک شمار ہوتی ہے، فتجارتہ عن تراض، لہٰذا اجازت آنے سے پہلے وہ تجارت ہے ہی نہیں، بھلے اب تجارت آنے کے بعد تجارت شمار ہوتی ہے تو تب جا کے فتجارتہ عن تراض، فتجارت الفضولی عن تراض ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے یہ تجارہ عن تراض نہیں ہے، بلکہ فضولی کی تجارت کب تجارت شمار ہوتی ہے؟ جب مالک کی طرف سے بھلے رضا آ جائے، راضی ہو جائے، تب جو ہے یہ تجارت المالک شمار ہوتی ہے۔ جب تجارت المالک شمار ہوتی ہے تو پھر تجارت المالک رضا کے بعد ہی متحقق ہوتی ہے، اس سے پہلے تجارت المالک شمار نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارہ عن تراض میں معاملہ فضولی تجارہ عن تراض میں داخل نہیں ہے بلکہ مستثنی منہ میں داخل ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے، بھلے لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جو ہے مالک کی تجارت شمار ہونے کے لیے مالک کی رضا اسی بلے عین عقد کے دوران ہی مالک کی تجارت مالک کی رضا موجود ہو، یہ شرط نہیں ہے، مقارنت شرط نہیں ہے تجارت اور رضا میں، بلے رضا متاخر بھی ہو سکتی ہے۔ وقد حکی عن المجمع، اور یہ ایک حکایت شیخ اعظم بیان کرتے ہیں، اور اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ بلے تجارہ
بھلے تجارت میں آیا ضروری ہے کہ یہ تراضی مقرون ہو، رضا مقرون ہو تجارت کے ساتھ تاکہ اس کو تجارہ عن تراز کہا جائے، یا یہ کہ رضا متأخر ہو تو بھی بعد میں رضا ملحق ہو تو بھی جو ہے تجارہ عن تراز کہا جا سکتا ہے؟ تو بھلے یہ جو حکایت ابھی مصنف کر رہے ہیں، چونکہ یہ جو اوپر مطلب بیان ہوا کہ جو ہے وہ انما تصیر تجارت المالک بعد الاجازہ فتجارت عن تراض، اس میں اس مصنف نے یہ ثابت کیا کہ جو ہے تجارہ عن تراز کے لیے تجارت کے وقت ہی رضا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعد میں جب مالک راضی ہوگا تو بھی اس کو تجارہ عن تراز کہا جا سکتا ہے، مقرون شرط نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کہنا ہوا ایک تائید حکایت کے طور پر شیخ مصنف نقل کرتے ہیں کتاب مجمع البیان سے کہ ان مذہب الامامی والشافعی وغیرہم ان معنی التراضی بالتجارہ، بلے التراضی بالتجارہ کیا معنی ہے اس کا؟ امضاء البیع بالتفرق، بیع کو امضاء کرنا تفرق کے ذریعے سے، یعنی محفل میں جہاں پر جو معاملہ ہوا ہے وہ بیع تفرق کے ذریعے سے، یعنی یہ فعل ہے، یعنی منتشر ہونے کے ذریعے سے، منتشر ہونے کے ذریعے سے امضاء کرنے کا نام تراضی بالتجارہ ہے۔ اب آ جائیے، معاملہ ہوا ہے مثلا فرض کیجئے 10 منٹ پہلے، لیکن ابھی تک متفرق نہیں ہوئے ہیں، تو جب تھوڑی دیر بعد آدھا گھنٹہ بعد 1 گھنٹہ بعد جب متفرق ہوں گے تو یہ بھی تجارہ عن تراض ہے، امضاء البیع ہے، یہ بھی امضاء البیع بالتفرق، یعنی تراضی بالتجارہ کا معنی بیع کو امضاء کرنا ہے، امضاء یا تفرق کے ذریعے سے، محفل کو ختم کرنے کے ذریعے سے، یا او التخایر بعد العقد، عقد کے بعد تخایر کے ذریعے، تخایر یعنی اختیار کرنے کے ذریعے سے، عقد مکمل ہو گئی، عقد کے بعد مثلا مالک نے کہا کہ اخترت، تخایر یعنی اخترت العقد مثلا، تو یہ عبارتیں یہ جو مجمع البیان نے جو ہے نقل کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے تجارت کے ساتھ رضا کا مقرون ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کچھ دیر بعد بھی مثلا تفرق متحقق ہو سکتا ہے، کچھ دیر بعد بھی جو ہے تخایر اختیار متحقق ہو سکتا ہے، لہذا مقارنت شرط نہیں ہے۔ اگر مقارنت شرط ہوتی تو پھر جو ہے تجارہ عن تراز اس کو نہیں کہا جا سکتا، جو کہ تفرق بعد میں ہو اور جو اسی طرح تخایر بعد میں متحقق ہو، چونکہ ہم مقارنت نہیں ہے، لہذا تراضی بالتجارہ صدق نہیں آنا چاہیے۔ وحال آئیں کی امامیہ اور شافعیہ اور غیر نے معنی تراضی بالتجارہ یوں بیان کیا ہے کہ جو ہے بیع کو امضاء کرنا تفرق کے ذریعے سے، ولو هذا التفرق متأخر مثلا، یا بیع کو امضاء کرنا تخایر اختیار کے ذریعے سے، اخترت هذا البیع، اور وہ یہ اختیار کرنا ولو متأخرا، متأخر سے ہی کیوں متحقق نہ ہو، تب بھی اس کو کہا کہ جو ہے معنی تراضی بالتجارہ کہا ہے۔ اب شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ، یہ جو محکی ہے، لعلہ یعنی هذا المحکی یعنی المجمع، يناسب ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ کیا ذکر کیا شیخنا؟ من کون الظرف خبرا بعد خبر، یہ جو ظرف ہے، یعنی ظرف سے کیا مراد مشایخنا؟ عن تراض، آیت میں شبہ ظرف کہا جاتا ہے نا اس کو، الا ان تکون تجارتا عن تراض، یہ عن تراض وصف نہیں ہے بلکہ خبر بعد خبر ہے، اور خبر بعد خبر ہونے کا مطلب جیسا کہ تکرارن بیان کیا کہ رضا کا مقرون ہونا شرط نہیں ہے تجارہ عن تراض سے دکھانے کے لیے، بلکہ رضا ولو متأخر میں پیش آ جائے، جیسا کہ محکی میں حکایت جو کی گئی اس میں امضاء البیع بالتفرق کہا یا بالتخایر کا، وہاں پر جس طرح سے تخایر یا تفرق متأخر ہو تو بھی اس کو تراضی بالتجارہ کہا جاتا ہے، اسی طرح ما نحن فی میں بھی فضولی اگر انجام دے دے معاملے کو، اگرچہ بعد میں مالک کی طرف سے رضا ملحق ہو، تو اس کو بھی تجارہ عن تراض کہا جا سکتا ہے۔ بس جب ایسا ہے تو رضا کا مقرون ہونا شرط نہیں ہے، جب رضا کا مقرون ہونا شرط نہیں ہے تو فثبت المطلوب وهو صحة بيع الفضول لا البطلان كما ذهب إليه بعض، بل بالاستدلال بهذه الآية، واستدلالهم في غير محله، وصلى الله على محمد وآل محمد، وأما السنة يأتي الكلام إن شاء الله.